جب اسرائیل نے ایران کی سفارت خانے پر حملہ کیا تو کسی بھی مغربی ممالک کی طرف سے مذمتی بیان سامنے نہیں آیا۔ پورے سال اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا رہتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں بولتا، لیکن جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، حماس اسرائیل جنگ کو 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور پوری دنیا اس جنگ کو بند کرانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ شاید کسی بھی پلیٹ فارم سے وہ کوشش ہی نہیں کی گئی جس کی ضرورت تھی۔ اس طرح سب کچھ اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ جب چاہے گا تبھی جنگ بند ہوگی، خواہ اس میں کتنے ہی لوگوں کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ اسرائیل نے ابھی تک کچھ ایسا ہی تأثر دیا ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے اور اس بات سے اچھی طرح واقف ہے، اور ماضی کے تجربات بھی بتاتے ہیں کہ جب بھی کہیں جنگ ہوتی ہے اور وہ جنگ طول پکڑتی ہے تو اس کا دائرہ بڑھتا ہے اور آس پاس کے علاقے اس کی زد میں آتے ہیں۔ غزہ جنگ کے بارے میں روز اول سے ہی یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس کا دائرہ بڑھ سکتا ہے۔ جو جنگ ابھی تک اسرائیل، امریکہ کی حمایت اور دفاعی مدد سے حماس اور حزب اللہ کے خلاف 2 محاذوں پر لڑ رہا تھا، اب ایک تیسرا محاذ بھی کھل گیا ہے، اور وہ ہے ایران اسرائیل جنگ۔ کیونکہ 1 اپریل کو شام کی راجدھانی دمشق میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے واضح طور پر اس کے لیے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کی بات کہی تھی، جس میں اس کے 3 سینئر اہلکار سمیت 7 ایرانیوں کی موت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیل، امریکہ سمیت پوری دنیا ہائی الرٹ پر تھی۔ امریکہ، جرمنی، فرانس اور بھارت سمیت کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو اسرائیل اور ایران کا سفر نہ کرنے اور سفارت خانے سے رابطہ کرنے کو کہا تھا، اور آخر کا ایران نے اپنے سفارت خانے پر حملے کے خلاف 14 اپریل سنیچر کی رات اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل اور ڈرون سے حملہ کر کے کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ حالانکہ اس سے اسرائیل کو کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، کیونکہ زیادہ تر حملوں کو اسرائیل نے اپنے مضبوط دفاعی نظام سے باہر ہی ناکام بنا دیا۔ پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان حملوں کو روکنے کے لیے اسرائیل کو $1 ارب خرچ کرنے پڑے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ جلد ہی ایران نے وارننگ دے کر حملے بند کر دیے اور اسرائیل نے بھی فوری جوابی کارروائی نہیں کی، جس کی وجہ سے باقاعدہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا۔ تاہم علاقے میں کشیدگی برقرار ہے۔ غزہ جنگ کے دوران امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی حمایت و مدد کی وجہ سے اسرائیل کا حوصلہ جس قدر بلند ہو چکا تھا، اور ایران کی دھمکی پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو جس طرح کا رد عمل ظاہر کر رہے تھے، اس سے دنیا کو لگنے لگا تھا کہ جنگ کا ایک اور محاذ کھل سکتا ہے جو غزہ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی ٹھکانوں پر جو حملہ کیا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن ایران کا حملہ اچانک نہیں تھا۔ اس نے باقاعدہ سنگین نتائج کی دھمکی دے کر اسرائیل پر حملے کا ایک ٹریلر دکھا کر اسے بند کر دیا۔ ناظرین، یہاں بھی مغربی ممالک کا دوہرا معیار سامنے آیا ہے۔ جب اسرائیل نے ایران کی سفارت خانے پر حملہ کیا تو کسی بھی مغربی ممالک کی طرف سے مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن جب ایران نے حملہ کیا تو فوراً امریکہ، برطانیہ اسرائیل کو اپنی گود میں لے کر اس کی حفاظت کرنے لگا۔ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے کہ پورے سال اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا رہتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں بولتا، لیکن جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو مغربی ممالک اور پورا یورپ اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل گزشتہ 6 مہینوں سے فلسطینیوں کو مار رہا ہے۔ 30,000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے ہی لوگ مارے جائیں گے، لیکن مغربی ممالک خاموشی سے صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ جنگ کو بند کرانے کے لیے کوئی بھی باضابطہ طور پر آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ سلامتی کونسل بھی مجبور و لاچار اور پوری طرح سے ناکام ثابت ہو گئی، اور غزہ جنگ کے طول پکڑنے کا ہی نتیجہ ہے کہ اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کوئی بھی ملک جنگ نہیں چاہتا ہے، چاہتا ہے تو صرف اور صرف اسرائیل۔ امریکہ اور مغربی ممالک کھل کر اس کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں۔ بات بات پر دنیا پر پابندی لگانے والا امریکہ جنگ کے لیے اسرائیل کو مسلسل ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ بہرحال حملے کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل رکن نے جنرل سیکریٹری کو خط لکھ کر اسرائیلی فوجی اڈوں پر فضائی حملے کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ تہران میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل نمبر 51 کا حوالہ دیتے ہوئے اسے اپنے دفاع کے حق میں اٹھایا گیا ایک قدم قرار دیا ہے۔ وہیں فرانس اور برطانیہ نے سخت الفاظ میں حملے کی مذمت کی، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو جوابی کارروائی نہ کرنے کی نصیحت بھی کی۔ ساتھ ہی ایران کی طرف سے اسرائیل کی مدد و حمایت پر امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی دھمکی کے بعد امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایران پر حملہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔
दोस्तों हिंदुस्तान, मिस्र और दुनिया के दीगर ममालिक ने ईरान और इसराइल से सब्र और तहम्मुल से काम लेने की अपील की ताकि हालात मजीद खराब न हो। ईरान की कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया हरकत में आ गई। सलामती कौंसिल और G7 का इजलास तक तलब कर लिया गया, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि गजा जंग तो गजा तक महदूद थी, लेकिन अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग होती है तो इसका असर सिर्फ इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मशरिक वस्ता इसकी लपेट में आ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल ने अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई ईरान के खिलाफ नहीं की। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में सब कुछ अमन व अमान के साथ कायम रहे ताकि दुनिया में अमन सलामती बरकरार रहे। तो दोस्तों ये थी मुख्तसर सी मालूमात। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खुदा हाफिज।